بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آمد کتاب کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نعت اور جدید تنقیدی رجحانات۔ اس کتاب کے مصنف ہیں کاشف عرفان، اور اس کتاب میں ناظرین محترم جن زاویوں پہ نعتیہ مضامین کا جائزہ لیا گیا ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ عصر حاضر کے جو مسائل ہیں اور نئی تھیوریز ہیں ان کی روشنی میں اس نعت کے منظرنامے کو کاشف عرفان نے بہت عمدہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ پہلے میں اس کتاب میں شامل مضامین کے عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا موضوع ہے اردو نعت اور روایت کا ارتقاء۔ اس کے بعد اردو نعت اور جدیدیت، اردو نعت پر مابعد جدیدیت کے اثرات، اردو نعت اور وقت کی ماورائی جہات، اور اردو نعت پر ساختیات کے اثرات، اور آخری مضمون ہے حمد و نعت اور فرد کا نفسیاتی نظام۔ ناظرین محترم، اس کتاب کے جو دیباچے ہیں وہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر اور سید صبی رحمانی نے لکھے ہیں، اور اس سے پہلے کاشف عرفان نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہ یہ کتاب وہ لکھنے میں کامیاب رہے ہیں بتایا ہے کہ علوم کی پیچیدگی اور مرکب تشکیل عمومی اور مذہبی ادبیات کے درمیان نئے راستے استوار کر رہی ہے۔ میں نے ان رشتوں کی پیچیدہ گرہوں کو کھولنے اور اس نئے ادبی آہنگ کو معنوی سطح پر جاننے کی کوشش کی ہے، اور بلا شبہ ناظرین کاشف عرفان صاحب کی یہ کوشش اور کاوش بہت قابل تحسین ہے کہ انہوں نے نعتیہ مضامین کو نئے جو تھیوریز ہیں، ان کے پیرامیٹرز ہیں، ان کے جو روایات ہیں، اس مغرب سے آنے والی جو رو ہے اس کے تناظر میں اردو نعت کا جائزہ لیا ہے۔ ناصر عباس نیّر لکھتے ہیں کہ کاشف عرفان نے پہلے اردو نعت کی روایت کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد جدیدیت اور مابعد جدیدیت، وقت کی ماورائی جہات، ساختیات اور نفسیات کی روشنی میں اردو نعت کو سمجھنے سمجھانے کی صحیح کی ہے۔ بلا شبہ یہ عالی ہمتی اور اولو العزمی سے عبارت علمی مہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان سب نظریات کو بیک وقت نعت کے مطالعے کا تناظر بنانا عالی ہمتی ہی ہے۔ بہر کیف مصنف کا بنیادی موقف یہ بطور خاص توجہ طلب ہے عموماً ان نظریات کو سامراج کی سازش یا ہمارے ادب سے غیر متعلق نظریات سمجھ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ہماری مذہبی اشرافیہ تو خاص طور پر انہیں کافرانہ قرار دے کر انہیں مسترد کرنے میں مصروف رہتی ہے، مگر کاشف عرفان نے نعت کی شعریات کے بنیادی مذہبی مدحیہ اصول کو مسلسل تسلیم کرتے ہوئے مذکورہ نظریات کو تفہیم کے لیے بروئے کار لانے میں حرج نہیں سمجھا۔ مثلاً وہ نفسیات کے نظریہ لاشعور کو اس لیے کارآمد تصور کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں انسان کے ان اولین تجربات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جن پر اس کی ملی و مذہبی شناخت استوار ہوتی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ وہ جدیدیت کے اس پہلو کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس نے شناخت کے سوال کو اہمیت دی۔ وہ مسلمانوں کی ملی شناخت کو جدیدیت سے وابستہ تصور کرتے ہیں، نیز وہ نعت میں اسلوب و حایت کے ان تجربات کی توضیح بھی جدیدیت کی روشنی میں کرتے ہیں جو روایت سے مختلف ہے۔
واضح رہے کہ وہ روایت کا ماورائی تصور کرتے ہیں مگر اسے متحرک بھی سمجھتے ہیں اور اس کی ایک سے زیادہ سطحیں دیکھتے ہیں۔ غزل کی حایت میں مخصوص اسلوب میں نعت لکھنا روایت ہے، لیکن جن شعراء نے آزاد نظم کی حایت میں نئے اسلوب میں نعتیں لکھی ہیں وہ نعت کی مذکورہ روایت سے انحراف ہے، اور ایسا انحراف جو نعت کو بطور ایک صنف شعر کے ارتقاء کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ وہ اس حقیقت کا احساس کرتے ہیں کہ اگر نعت بہرحال انسانی تخلیقی تجربہ ہے اور اسے اگر باقی رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو اسے انسان کے بدلتے ہوئے حالات و احساسات کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ناصر صاحب کی بڑی اہم رائے ہے، جس کی روشنی میں کاشف عرفان کی اس کاوش کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا موقف یہ ہے کہ نعت کے سنجیدہ اور باضابطہ فکری، تنقیدی اور تجزیاتی مطالعات کا عمل باضابطہ طور پر ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے عہد میں آ کر شروع ہوا۔ تنقید کی اس طویل عدم توجہی نے نعت کی تفہیم اور اس کی ترویج کے حوالے سے کئی مسائل کو جنم دیا۔ مثال کے طور پر نعت کے اکثر شعراء نعت کی فکری اور جمالیاتی قدروں سے غافل ہو گئے ہیں، جس نے عام طور پر نعتیہ شاعری کو متن اور اسلوب کے مطلوبہ معیارات سے دور کر دیا۔ صبیح رحمانی مزید لکھتے ہیں، یوں کسی قدر تاخیر سے صحیح، لیکن اب وہ ڈسکورس تشکیل پایا جو نعتیہ ادب کی تفہیم اور فروغ میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ آج بفضل ہی تعالی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مطالعہ نعت کا کام اس نہج پر اور ان معیارات کے ساتھ سامنے آ رہا ہے جو دیگر اصناف ادب میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کا کام مقدار میں کم اور اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی کام کی بہت گنجائش، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ضرورت ہے، تاہم یہ امر اپنی جگہ طمانینت بخش ہے کہ آج اس شعبے میں بھی اس سطح کا کام ہو رہا ہے جس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ان ماہرین کی رائے کی روشنی میں اس بات کا اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں ہے کہ کاشف عرفان نے جو نئے میلانات کی بات کی ہے، نئی جو تھیوری ہے اس کی بات کی ہے، اور جو تھیورسٹ ہیں ان کے افکار کا نعت کی روشنی میں جائزہ لے کر ایک بہت اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ وہ اپنے مضمون جو نعت پر مابعد جدیدیت کے اثرات ہیں اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اقبال کا یہ شعر کہ عشق کی ایک جشن نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اقبال کا یہ شعر کائنات کی وسعت اور پھیلاؤ کو عظمت انسان کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ایک قدم کا فاصلہ بھی کائنات کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے۔ اگر اللہ کی مدد سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام محمد اقبال کے عشق کا ایک قدم زمین و آسمان کی وسعتوں کو چھو سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کی اللہ کے حکم سے آسمانوں کی سیر اور رب سے ملاقات عین برحق ہے۔ امت کے لیے رب کا انعام بھی اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا یہ عالم کہ جہاں وقت کی موجود اور ماوراء کے درمیان معلق کر دیا جائے اور زمان و مکان کو کائناتی نظم و ضبط سے آزاد کر دیا جائے، صرف واقعہ معراج میں ہی نظر آتا ہے۔ وقت کی رفتار کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے روکنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ تھا۔
جو ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا پیغام بھی دیتا ہے اور اس پر غور و فکر کی دعوت بھی۔ کاشف عرفان کا نقطہ نظر یہ ہے ناظرین محترم کہ مابعد جدیدیت زمانے کی سیاسی، سماجی، ثقافتی، علمی، نظریاتی اور ادبی کروٹوں کو اپنے عہد میں دیکھنے کا عمل ہے۔ اردو نعت نگاری کا رشتہ جہاں بر صغیر کی مٹی سے ہے، وہیں عرب کی سرزمین سے بھی ہے۔ بر صغیر کی ثقافت اور زبان کا رچاؤ جتنا امام محمد رضا بریلوی کے ہاں نظر آتا ہے، شاید ہی کسی شاعر کے ہاں فنی سطح پر یہ رچاؤ موجود ہو۔ ناظرین کرام، یہ چند آراء پیش کرنے کا اور دیباچہ نگاروں کے افکار کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب کاشف عرفان صاحب کی نعت اور جدید تنقیدی رجحانات ہمیں دعوت مطالعہ دیتے ہیں، اور اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم نعت کو نئے مضامین سے، نئے موضوعات سے اور آج کی جو تازہ علمی ادبی تحریکیں ہیں اور نظریات و افکار ہیں ان کی روشنی میں سمجھ کر نعت کے کینوس کو وسیع کر سکتے ہیں، اور اس کا جو تنقیدی حوالہ ہے وہ اور معتبر ہو جائے گا جب اس طرح کی کتابیں آئیں گی اور اس طرح کے مضامین زیب کرتاز کیے جائیں گے، جن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے خوشبخت تصور کریں گے کہ نعت ایک ایسا موضوع ہے جس میں قدیم جو احوال ہیں ان کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور جدید تر جو تنقیدی افکار ہیں، نظریات ہیں اور میلانات ہیں، خاص طور پہ یورپ سے آنے والے جو افکار ہیں، ان کی روشنی میں بھی نعت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی ضروری امر ہے کہ ہم اس پہ اور زیادہ توجہ دیں۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ۔